لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات محمد ماہ رمضان کا عظیم مہینہ اور اسے انسان کے لیے اس کی خود سازی کا مہینہ قرار دیا گیا اور اس مہینے میں انسان اپنی خود سازی کے عمل کو تیز کرنے کی صلاحیت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے جو ایک مطلوبہ عمل ہے انسان سے اور طلب کیا گیا ہے کہ انسان خود کو مسلسل کامیابی کی طرف لے جاتا رہے خود کو مسلسل بلندی کی طرف لے کے جائے خود اپنی انسانی صلاحیتوں کو مسلسل بڑھاتا رہے کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ خود سازی میں اور مسلسل اس سفر کے جاری رہنے میں ایک بہت بڑا رول جو ادا ہوتا ہے وہ انسان کی فکر کے ذریعے سے یعنی اگر انسان فکر کر رہا ہو اور فکر کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھا رہا ہو تو صحیح پوچھیں تو پوری انسانیت کا جو سفر طے ہوتا ہے بلندی کی طرف نہ صرف دین کے اعتبار سے بلکہ ہر ترقی اور ہر بہتری اور ہر کمال کی طرف جو انسان سفر طے کرتا ہے اس میں اصلی رول انسان کے فکر کا ہوتا ہے مثلا اگر علم 2000 سال پہلے علم کچھ اور تھا اور آج علم اتنا ترقی کر گیا تو علم کی ترقی میں سے سب سے بڑا کردار ادا کیا وہ فکر نے ادا کیا یہ نہیں کہ کچھ لوگوں نے پڑھا اور کچھ لوگوں نے پڑھایا اور کلاس چلتی رہی اور لوگ پڑھتے رہے اس لیے علم بڑھتا رہا نہیں علم کو بڑھانے والے صرف وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے تنہائی میں بیٹھ کر اس علم کے بارے میں فکر کی فکر کے اپنے قانون ہیں کیسے فکر کی جاتی ہے کیسے آگے بڑھا جاتا ہے انسانی معاشرے کو کہیں بھی چاہے مادی ترقی ہو چاہے فکری ترقی ہو کسی بھی ترقی میں اگر یہ سفر انسان نے طے کیا ہے تو اس میں سب سے بڑا رول جو ہے وہ فکر نے ادا کیا ایک روایت دیکھی جو بہت ہی خوبصورت ہے یعنی اندازہ ہوتا ہے کہ جس سے کہ واقعاً فکر انسان کو کس مقام تک پہنچاتی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے مثلا جناب ابو ذر اس مقام پر پہنچ گئے تو کیسے پہنچ گئے اور سوال پیدا ہو تو اچھا ہے پیدا ہونا چاہیے جناب سلمان اگر ایسے مقام پہ پہنچے تو کیسے اس مقام پہ پہنچے کون سا عمل انجام دیتے تھے اور کون سا عمل ان کو ایسے عظیم مقام تک لے گیا روایت میں امام فرماتے ہیں کہ کانا اکثر
عبادت ابی ذر التفکر والاعتبار، بہت ہی خوبصورت روایت۔ فرمایا کہ جناب ابو ذر کا، اور بہت ہی احترام کے ساتھ، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کا پورا جملہ اس طریقے سے، کان اکثر عبادت ابی ذر رحمہ اللہ التفکر والاعتبار، ابو ذر کا سب سے زیادہ، ابو ذر کی جو عبادت ہوا کرتی تھی وہ عبادت کیا تھی؟ وہ فکر کرنا تھی۔ جیسا میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ جس کو ہم عبادت بالکل سمجھتے ہی نہیں۔ اب یہاں پر بہت ساری کئی روایتیں ایک ساتھ لے کے آئے، میں خالی جلدی سے پڑھ دیتا ہوں، یہاں پر ترجمہ بھی کرنے کا اتنا موقع نہیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں انشاءاللہ، اور اس روایت پہ پھر پلٹیں گے کہ یہ روایت خود دوسری امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ فرمایا فکر ساعت کثیرۃ خیر من عبادت طویلہ، مختصر سی فکر کرنا لمبی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہی جملہ ہے تقریباً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور خود جناب ابو ذر کی ماں سے پوچھا گیا کہ ابو ذر کیا کرتے تھے، کون سا عمل انجام دیتے تھے جو ان کو اس مقام تک لے کے چلی گئی، تو جناب ابو ذر کی ماں نے فرمایا کہ ابو ذر کا جو اکثر عمل ہوا کرتا تھا وہ فکر کرنا ہوا کرتا تھا۔ یعنی ماں جو قریب سے دیکھ رہی تھی کہ دن کے وقت میں، اچھا رات کے وقت میں تو فکر کرتے ہی تھے، چونکہ فکر کرنے کا زیادہ بہتر وقت رات کا وقت ہے۔ سر رات کا وقت بہت ہی بلندیوں تک جانے میں جو سب سے بڑا اہم وقت کردار ادا کرتا ہے وہ رات کا وقت۔ ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ دن میں انسان زیادہ بلندیوں، جو دن میں پیسہ زیادہ کماتا ہے لہذا زیادہ بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے، جبکہ ایک شعر جو امیر المومنین سے منسوب ہے، اور امیر المومنین کے دیوان میں یہ شعر ہے جس میں امیر المومنین کا یہ مصرع ہے کہ وَمَن طَلَبَ الْعُلَا سَحَرَ اللَّيَالِي، جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں میں جگنا سیکھے، رات میں بیداری سیکھے۔ لیکن بیداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں تو ہم کو راستہ دیا جا رہا ہے، خود امیر المومنین السلام کہہ رہے ہیں ہاں رات میں جگو، تو کیا 1 بجے رات تک جگو، 12 بجے رات تک، نہیں، اس کا ٹائم بتایا گیا ہے، سونے کا صحیح وقت کیا ہے، جگنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے بلندیاں وہ صحیح وقت پر جگے، مناسب وقت پہ جگے۔ یعنی اول وقت جو ہے، جو عام طور سے میں نے جیسے شروع کی پہلی مجلس میں عرض کیا کہ ابھی ایک خاص کلچر جو ہے دیر تک جگنے کا، وہ جگنا کسی کام کا نہیں ہوتا، فائدہ مند نہیں ہوتا۔ البتہ ممکن ہے کہ وہی لوگ جو ہے اپنے وقت کو بہتر طریقے سے استفادہ کریں اور فکر میں اور مطالعے میں گزاریں، تو ممکن ان کے لیے فائدہ مند بھی ان کا جگنا، لیکن وقت کا صحیح کہ وہی جو نصف شب کے گزرنے کے بعد زیادہ وقت، جیسے ہم سب جو ہے محروم ہیں واقعی اس وقت سے اتنا استفادہ نہیں کر پاتے۔ البتہ ماہ رمضان میں استفادہ کرنے کا چانس ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں کم سے کم انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ رات کے وقت سے زیادہ استفادہ کرے۔ لیکن یہ روایت بہت ہی عجیب تھی کہ جب بہت پہلے کبھی یہ روایت کو پڑھے تھے تو یعنی واقعاً قابل غور اور دیر تک سوچنے کی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ ابو ذر کی اکثر جو عبادت ہوا کرتی تھی، کانا اکثر و عبادت ابی ذر رحمہ اللہ التفکر والاعتبار، ابو ذر کی اکثر جو عبادت ہوا کرتی تھی یہ کہ بیٹھ کے سوچا کرتے، فکر کیا کرتے تھے۔ اور اعتبار یعنی کیا؟ اعتبار یعنی عبرتوں سے عبرتیں لینا۔ حضرت امیر المومنین السلام کا جملہ ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن عبرتیں لینے والے کتنے کم ہیں، عبرتوں سے فائدہ اٹھانے والے کتنے کم ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو تقریباً 5-6 سال پہلے اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، اور نہج البلاغہ کے تقریباً کافی کلمات بھی جو ہے پیش کیے گئے تھے عبرت کے موضوع پر۔ البتہ موضوع جو ہے کربلا کے حوالے سے تھا کہ عبرت انسان کی زندگی میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے، اور یہاں پہ فرمایا کہ ابو ذر کی عبادت کا 2 اہم رکن تھا، ایک فکر کرتے رہنا تفکر، دوسرے عبرت لینا۔ اب ہم کل کے سوال کی طرف پلٹتے ہیں تاکہ جلدی ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھا سکیں۔ کل سوال کیا تھا کہ فکر کرنا یہ تو طے ہو گیا،
کہ فکر عظیم عبادت ہے۔ کئی روایتیں، میں ساری روایتیں یہاں پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، امیر المومنین سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہم الصلاۃ والسلام سے، اللہم صلی اللہ، اور متعدد روایتیں ہیں خود خالی فکر کے بارے میں۔ ایک کام انسان کرے کہ صرف فکر کے موضوع پر جا کر رسول اللہ کی اور ائمہ کی روایتیں ڈھونڈ کر لکھے اپنے پاس کہ کتنی روایتیں ہیں۔ ضروری نہیں یہ کام ایک مولوی ہی کرے، ابھی یہ کام بہت آسان ہو گیا ہے، یعنی اگر تھوڑا سا انسان کو اتنی اردو معلوم ہو یا عربی معلوم ہو کہ وہ لکھ سکتا ہو، ٹائپ کر سکتا ہو، فکر لکھنا یعنی الف لام الفکر یا فکر لکھنا ٹائپ کرنا جانتا ہو، اور اپنے موبائل میں وہ اردو یا عربی یا فارسی کوئی کی بورڈ بھی وہ انسٹال کر چکا ہو اور اس کو لکھ کر ڈالے، سرچ کرے، تو بہت ساری روایتیں، شاید سب نہ آئے لیکن ایک حد تک جو ہے روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ کتنی روایتیں ائمہ علیہ السلام نے نہ صرف فکر کے بارے میں، کسی بھی موضوع کے بارے میں، کسی بھی موضوع کے بارے میں آپ سرچ کریں گے بہت ساری روایتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جس سے استفادہ کیا۔ یہ ایک کام ہے جو ابھی آسان ہو گیا، پہلے زمانے میں آپ کو ایک روایت ڈھونڈنے کے لیے، ایک روایت کو سمجھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن یہ کام ابھی آسان ہو گیا ہے۔ جس طرح پہلے زمانے میں انسان کو گناہ کرنے کے لیے بھی بہت ساری فرصتیں ڈھونڈنی پڑتی تھی، لیکن ابھی گناہ کرنا بھی انسان کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس آسانی سے کون سا فائدہ اٹھاتا ہے، گناہ والا فائدہ اٹھاتا ہے یا علم و حکمت والا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ وسیلہ ہے، جیسے چاقو کے وسیلے سے انسان کسی گردن بھی کاٹ سکتا ہے اور کسی کو جو ہے سامان بھی فراہم، اس کو سبزی پکا کر، کھانا پکا کر فراہم کر سکتا ہے، تو ایک ہی چیز سے دو کام کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک انٹرنیٹ مثلاً ایک بہت ہی اہم تبدیلی ہے انسان کی زندگی میں، یعنی واقعاً بہت ہی اہم تبدیلی۔ یہ اہم تبدیلی یا انتہائی ذلت کا سبب بن سکتی ہے انسان کے لیے، یا انتہائی گناہ کا سبب بن سکتی ہے انسان کے لیے، جو بہت ہی آسانی سے فراہم ہے، یا انسان اس سے استفادہ کر کے انتہائی فضیلتوں تک اور حکمتوں تک اور حدیثوں تک اور قرآن تک سب بالکل آسانی سے دستیاب کر سکتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اوپر ہے۔ اب سوال وہ تھا کہ ٹھیک ہے، فکر تو انسان کرتا ہے، انسان ہر وقت فکر کی حالت میں ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے تب بھی فکر کر رہا ہوتا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے تب بھی فکر کر رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے تب بھی فکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی حالت اس کی فکر سے خالی نہیں، فقط صرف سوتے وقت جو انسان اپنے فکر سے نہیں فکر کر رہا ہوتا ہے سوتے وقت۔ البتہ سوتے وقت بھی جو دن بھر جو فکر کر رہا ہوتا ہے اس کے اثرات سونے پر آتے رہتے خواب کی شکل میں۔ اکثر جو خواب انسان کے ہوتے ہیں وہ وہی فکریں ہوتی ہیں وہ جو دن میں کر رہا ہوتا ہے، یعنی جہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے، جو اس کی آرزویں بنی ہوئی ہیں لیکن اس تک نہیں پہنچ پایا ہے، یا جس کے بارے میں زیادہ سوچتا رہا ہے۔ جب تک انسان جگ رہا ہوتا ہے 18 گھنٹہ 17 گھنٹہ جو بھی جتنا جگتا ہے، 19 گھنٹہ 20 گھنٹہ، جو جب تک انسان جگ رہا ہوتا ہے مسلسل فکر کر رہا ہوتا ہے، اور جب سو چکا ہوتا ہے تو سونے کی حالت میں فکر نہیں کرتا، لیکن جو اس نے دن بھر فکر کیا ہے وہ مسلسل خواب میں آ کر مختلف شکلوں میں آ رہی ہوتی ہے، یعنی فکر یہ رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا اب سوال یہ ہے کہ جب دین نے بتایا کہ فکر اتنا اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے، اور فکر ہی تمام کامیابیوں کی ضمانت ہے، فکر ہی کے ذریعے سے علوم آگے بڑھے ہیں۔ اگر آج یونیورسٹیوں میں رونق نظر آ رہی ہے تو وہ فکر کے نتیجے میں آ رہی ہے، آج کہیں اور بھی اگر رونق نظر آ رہی ہے، اگر آج ٹیکنالوجی میں اتنی رونق نظر آ رہی ہے تو فکر کے نتیجے میں آ رہی ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی رونق اگر دین میں نظر آ رہی ہے تو وہ بھی فکر کے نتیجے میں نظر آ رہی ہے۔ اگر کچھ فکر کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو ہمیں گمراہ کرنے والے لوگ بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت زیادہ لوگ موجود ہیں۔ خوب یہ طے ہو گیا کہ فکر اتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سوال یہ تھا کہ کس چیز کے بارے میں فکر کریں، تھا نا یہ سوال؟ کل بھول تو نہیں گئے؟ ایسا نہیں سوال بھول گیا، جب سوال ہی بھول جائیں گے تو جواب کا کیا حال ہوگا؟ سوال اہم تھا یا نہیں تھا؟ اگر اہم نہیں ہو تو بھول جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سوال اہم تھا تو سوال بھی یاد رکھنا، ابھی تک اگر یاد نہ ہو تو اس کے بعد یاد رکھیں، سوال بھی یاد رکھیں، اور سوال کا جواب اگر ہمارا جواب بہت اچھا نہ بھی ہو تو آپ خود جواب ڈھونڈیں۔ کوئی ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم جو جواب دے رہے ہیں وہی بالکل صحیح جواب ہے، لیکن سوال بہرحال بہت اہم ہے۔
کہ فکر اتنا اہم رول ادا کر رہی ہے، دین بھی کہہ رہا ہے، زندگی بھی ہماری کہہ رہی ہے کہ فکر بہت اہم رول ادا کر رہی ہے۔ تو ہم کس مسئلے میں فکر کریں؟ فکر کا موضوع ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایک کام تو انسان خود کرے کہ پہلے اپنا تھوڑا اپنے زندگی کے پیچھے پلٹ کے جا کر دیکھے کہ ابھی تک ہم کتنی فکر کیا کرتے آئے ہیں، کس چیز کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ ذرا ہماری فکر کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ ابھی کوئی ایسا آلہ نہیں بنا ہوا ہے، کوئی ایسا انسٹرومنٹ، آلہ یعنی انسٹرومنٹ، کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں بنا ہوا ہے کہ جو یہ بتائے کہ انسان کیا فکر کر رہا ہے۔ شاید بن جائے، یعنی ایک ضرورت ہے، بن جائے تو اچھی چیز ہے۔ کسی حد تک اندازہ لوگ بعض چیزوں کے ذریعے سے لگاتے ہیں، بعض علوم کے ذریعے سے، بعض ہیں ایسی چیزیں جس کے ذریعے سے کسی حد تک انسان اندازہ لگاتا ہے، لیکن کوئی بالکل دقیق طور پر اور ایک دم کنفرم طور پر نہیں بتا سکتا انسان کیا فکر کر رہا ہے۔ لیکن انسان دوسروں کے بارے میں تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ مثلا آپ کیا فکر کر رہے ہیں۔ البتہ ایک ذاکر کے لیے ضروری ہے کہ مجمع کو جانے کہ وہ ابھی کیا فکر کر رہا ہے نا، اور جانتا بھی کسی حد تک جانتا رہتا ہے، کسی حد تک لوگ بھی ایک دوسروں کے بارے میں جانتے رہتے ہیں، لیکن کاملاً کسی کو نہیں معلوم ہوتا کون کیا فکر کر رہا ہے۔ خوب ہم دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے کہ دوسرا کیا فکر کر رہا ہے، لیکن کم سے کم اپنے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ہم کیا فکر کرتے ہیں سارے دن۔ بچپن سے ابھی تک ہماری فکر کیا رہی ہے، اس کے بعد ہماری فکر کیا رہنا ہے۔ اگر ہم اہمیت فکر کی پہنچ چکے ہیں تو یہ مسئلہ بہت اہم ہو جاتا ہے یہاں پر، اگر وہ اہمیت واضح ہو چکی ہے آپ کے لیے کہ ہم معمولاً روزانہ زندگی میں کیا فکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی فکر ہے جو انسان کے اندر خود سازی پیدا کرتی ہے، یہی فکر ہے جو انسان کو بڑھاتی ہے، یہی فکر ہے۔ حتیٰ اگر انسان مادی اعتبار سے بھی کامیاب ہونا چاہے تو فکر ہی کے ذریعے سے کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان بہت زیادہ کام کرتا ہے تو بہت زیادہ کامیاب، کام بہت اچھا رول ہے، بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن بعض لوگ ہیں جو ممکن ہے 10 گھنٹہ کام کریں لیکن اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانے کے بھی دینا ان کے لیے مشکل ہو، لباس مناسب نہ دے سکے، مناسب مکان نہ دے سکے، کام زیادہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کام تو زیادہ کر رہے ہیں لیکن فکر زیادہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے لیے حتیٰ مادی اعتبار سے بھی انسان فکر نہیں۔ ایک مسلمانوں کی پست حالت کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو واقعاً مطلوبہ حالت نہیں ہے، کہ کیوں مسلمانوں کی حالت ایسی ہو کہ فقر کے حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، غربت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، عزت سے زندگی نہیں گزار رہا ہوں، صحیح مکان نہ ہو، صحیح گھر نہ ہو، صحیح صاف ستھرا لباس نہ ہو، صحیح گلیاں نہ ہو، صاف ستھرے ماحول نہ ہو، پورا محلہ گندا ہو۔ کیوں ایسا ہو؟ یہ زیبا نہیں دیتا واقعاً مسلمان کے لیے۔ وہ مسلمان جس کا خدا یہ کہتا ہے کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، میں جمیل ہوں اور میں جمال کو پسند کرتا ہوں۔ کیوں مسلمان کی گلیاں جو ہیں وہ خوبصورت نہ ہوں؟ مثلا روڈ کے اس طرف چلے آئے مسلمان کی گلیاں تو گندی نظر آ رہی، روڈ کے اس طرف چلے آئے غیر مسلمان کی گلیاں تو اچھی نظر آ رہی، صاف نظر آ رہی۔ مثلا ہم نے انہی چند دنوں میں کافی دور تک جو ہے چل کے دیکھا اور اندازہ کیا کہ روڈ کے اس طرف آئے تو نہایت گندی گلیاں، نہایت باریک گلیاں، نہایت پتلی گلیاں، اور روڈ کے اس طرف چلے جائے تو بہت ہی خوبصورت گلیاں، بہت ہی صاف ستھری گلیاں۔ یہ کیوں ایسا ہو؟ کیا محنت نہیں کرتا مسلمان؟ محنت میں بھی کمی کرتا ہے، لیکن تنہا محنت کرنا اور کام کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ حتیٰ کم سے کم کچھ نہیں کرتا تو اپنی دنیا کے لیے انسان صحیح فکر کرے، بڑی فکر کرے، بڑی سوچ سوچے، بڑے کام کی فکر کرے۔ ہمیشہ انسان صرف نوکر بن کے رہنا چاہیے، کوئی اچھی چیز نہیں، بہت مطلوبہ چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مجبوریاں ہوں، کوئی بات ہو، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی حقیقی زندگی کے بارے میں فکر کرنا اور سوچنا۔ مشکل کیا ہوتی ہے؟ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں میں یہاں طے کرنی، جلدی سے تھوڑا طے کرنی ہے کہ کن چیزوں کے بارے میں نہیں سوچنا ہے، کن چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ جس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا ہے وہ لوگوں کے بارے میں عزیزو، بہت توجہ کریں، جس میں ہم بہت زیادہ الجھے رہتے ہیں۔ انسانوں کے بارے میں سوچنا، لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں بھی کیسا سوچنا ہے؟ ایک سوچنا جائز ہے لوگوں کے بارے میں، وہ بعد میں بتائیں گے۔ کیا سوچنا کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں ابھی کہاں ہوگا، فلاں کیا کر رہا ہوگا۔ مسلسل انسان کی فکر صرف اس بات میں درگیر ہو اور اس میں لگی ہوئی ہو
کہ ہمارے گھر میں یہ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ ایسا کیا کر رہے ہیں، یعنی بالکل اپنے آپ کو افراد میں الجھا کے رکھ دینا انسان کا۔ پہلے زمانے میں ممکن یہ خواتین تھوڑا بہت کرتی تھی، جو خواتین ساتھ میں زیادہ رہتی تھی، گھر کے اندر کمبائنڈ فیملیز ہوتی تھیں، لڑائی ہوتے تھے، جھگڑے ہوتے تھے، تو ان کو ایک طرح کا تھوڑا سا حق بھی تھا سوچنے کا، اگرچہ نہ سوچتی تو بہتر تھا، لیکن وہ مجبوری تھی، زندگی کی مجبوری تھی، کمبائنڈ فیملی کے مسائل تھے کہ وہ اپنی ساری فکر کو درگیر اسی میں کیے رہتی تھی کہ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہنا، وہ بھی فائدہ پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے کوئی نہ۔ اب یہ فکر عورتوں سے منتقل ہو گئی مردوں میں بھی، یہ بہت خطرناک، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں جو فکر نہیں کرتا، لیکن کبھی یہ پلٹ کے دیکھے کہ کس کے بارے میں فکر کر رہا ہے، کیا فکر کر رہا ہے۔ یہ ایک پست کلچر کی علامت عزیزو، میں 2 سال پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں یہیں چنئی میں، یہ ایک پست کلچر کی علامت ہے کہ صرف افراد کے بارے میں انسان فکر کرتا رہے۔ اس مسئلے کو بہت غور سے سنیں، اہمیت سے سنیں اس مسئلے کو، اور وہ بھی بہت ہی معمولی مسائل میں۔ افراد کے بارے میں بڑی فکریں ہو سکتی ہیں، اور چاہیے ہے کہ جیسے انبیاء فکر کرتے تھے، صرف انبیاء مسلسل انسانوں کی ہدایت کی فکر کرتے تھے۔ رسول اللہ کے لیے فرمایا کہ رسول اللہ اتنا زیادہ فکر کرتے تھے لوگوں کے لیے، قرآن نے بار بار فرمایا ہے حریص علیکم، رسول اللہ حریص ہے تمہارے اوپر۔ حریص ہے کس بات کی؟ تمہاری ہدایت کی حریص ہے، تمہارے بارے میں فکر مند ہے کہ تم کیوں گمراہ ہو، تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو، تم کیوں جو ہے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے ہوئے، تمہارا معاشرہ کیوں اتنا برا ہے، تمہارے پاس علم کیوں نہیں ہے، تم جاہل کیوں ہو، تمہارا حکمت کیوں نہیں ہے۔ یہ ساری فکر رسول اللہ کرتے تھے۔ انبیاء بھی لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے، لیکن انبیاء کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا تھا، ہمارا سوچنے کا انداز الگ۔ لہذا وہ جو ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ سوچنا، اس سے اپنے آپ کو تھوڑا نکالنا۔ کیسے نکلے گا؟ نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی فکریں کرنا انسان شروع کر دے، چھوٹی فکریں خود بخود زائل ہونا شروع ہو جائیں۔ طریقہ ہے یہ، روایت میں موجود ہے کہ اپنے نفس کو تم مشغول رکھو، اگر تم اس کو مشغول نہیں رکھو گے تو یہ تمہیں مشغول کر دے گا۔ بہت ہی خوبصورت ہے یہ۔ اب وہ صحیح جملہ مجھے عربی والا یاد نہیں رہا، بہت پہلے روایت پڑھی تھی، ان لم شغلتہ شغلت کا ظاہر یہ ہوتا ہے، اگر تم اسے مشغول نہ رکھو گے تو وہ تمہیں مشغول کر دے گا۔ یعنی اس نفس کو اگر تم اچھے کاموں میں، اچھی فکروں میں مشغول نہ رکھو گے تو تمہیں وہ حتماً مشغول کر دے گا۔ نہیں معلوم کس چیز میں مشغول کرے، بہت ساری چیزیں مشغول کرنے کی ہے، لوگوں کے بارے میں مشغول کرنا، یا پھر انسان جب انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا بہت ساری چیزوں میں اور مشغول ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اچھے کام میں انسان نے اپنے نفس کو مشغول نہیں رکھا تو یہ نفس ہماری پوری زندگی کو مشغول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حتیٰ اتنا زیادہ مشغول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ہماری نیند کو بھی چھین لے، ہمیں سونے نہیں دے۔ یعنی اگر صحیح وقت میں تم اپنے آپ کو نیند میں بھی مشغول نہ کر پائے تو یہ نفس اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ تم کو سونے بھی نہیں دے گا، مشغول رکھے گا۔ کس چیز میں؟ وہی گندی فکر میں، گندی سوچوں میں۔ لوگوں کے بارے میں سوچ، کس کو کیسے نقصان پہنچائیں، اس کو کہاں سے نقصان پہنچائیں، اس کو کیسے ماریں، اس کو کیسے ڈانٹیں، اس کو کیسے بدلہ لیں، اس سے کیسے انتقام لیں۔ یہ ساری فکر انسان اگر یہاں پر لگی ہوئی ہو، یا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، اس نے ہمارے ساتھ، اس کو کیسے بیان کریں، کس کے سامنے بیان کریں، کیسے، اس سے لگا ہوا ہے۔ یعنی کیا؟ لوگوں کے بارے میں سوچنا۔ کم درف اور غلط اور پست کلچر کی علامتیں یہ ہوا کرتی کہ انسان لوگوں کے، اگر لوگوں نے کچھ کیا بھی ہے تو چھوڑے، انسان چھوڑ کے کیا فکر کرنا شروع کرے۔ اگر لوگوں کے فائدے کے بارے میں فکر نہیں کر سکتا تو کم سے کم اپنے فائدے کے بارے میں فکر کرے انسان، اتنا تو کر سکتا ہے، اپنے فائدے کو اتنا تو کرے کم سے کم نا، پہلی منزل میں اپنے فائدے کے بارے میں، اپنے بچوں کے فائدے کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں، اپنے بچوں کے مقصد کے بارے میں۔ فکر کرنے کے لیے موضوع کم نہیں ہے انسان کے لیے، لیکن جب صحیح موضوع ہم فکر کو جا کر نہیں دیں گے کس کے بارے میں سوچو، تو وہ خود بخود ڈھونڈ ڈھونڈ کے بہت سارے موضوعات نکال دے گے۔ اس مسئلے میں آپ زیادہ سوچئے، کہ میں زیادہ بھی یہاں پہ بیان نہیں کرتا، شاید زیادہ بیان ہو بھی گیا اتنا کافی تھا،
لیکن اس مسئلے میں انشاءاللہ آپ زیادہ غور کریں، پھر کن موضوعات کو اٹھائیں ہم فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے۔ جو چیز پہلی چھوڑ دینی وہ یہ کہ ہم لوگوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں، کہ یہ بہت سارا ذہن لگا ہوتا ہے دوستوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، گھر میں جھگڑا ہو گیا تو اس کے بارے میں۔ ان سب چیزوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ ایک اچھا ہنر انسان کے یہ ہے، البتہ یہ بڑی فکر کی علامت ہے، بڑے سینے کی علامت ہے، کہ زندگی میں جو مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں اس کو نیگلیکٹ کرتا چلا جائے، نظر انداز کرتا چلا جائے۔ وہ لوگ جو چھوٹے مسائل کو نظر انداز کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی بڑے مسائل میں اپنی فکر کو مشغول رکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ معمولی چیزیں انہیں بالکل مشغول رکھے، چھوڑے کہ نہیں، بالکل نہیں چھوڑے۔ گھر میں جائیں گے مثلا بیوی ایک بات کہہ دے گی، ادھر بچہ ایک بات کہہ دے گا، ادھر دوست ایک بات کہہ دے گا، ساری فکر اس میں لگی ہوئی، ایک جھگڑا ہو گیا، ایک لڑائی ہو گئی، ایک بحث ہو گئی، یہ ہو گیا، ساری فکر انسان نے کہاں لگا دیا؟ کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کے فکر میں لگ گیا، یعنی انسانوں کے فکر۔ پھر اگر کچھ بھی نہیں فکر کرتا، نقصان بھی نہیں، تو بیکار کو بیٹھ کے کہ اس انسان نے فلاں سال میں یہ کیا تھا، فلاں نے پچھلے سال یہ کیا تھا، فلاں نے 2 مہینے پہلے یہ کیا تھا، خود کو بھی لگا ہوا ہے، 4 لوگ اور بٹھا کے آتا ہے، دیکھو اس نے ایسا کیا تھا، دیکھو اس نے ایسا کیا تھا، یعنی اپنی فکر کو بھی اس نے غلط چیز میں مشغول کر رکھا ہے، اور 10 لوگوں کی اور فکر کو بھی اسی میں۔ پھر دھیرے دھیرے یہ کلچر بن جاتا ہے۔ کون سا کلچر بنتا ہے؟ غیبت کا کلچر بنتا ہے۔ صرف غیبت ایک فقط عمل نہیں ہے، غیبت ایک کلچر بن جاتی ہے، اور یہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ حتماً دین ہو، نہ دین بھی ضروری نہیں۔ بہت سارے لوگ بے دین ہیں لیکن بڑی فکر کرنا جانتے ہیں تو ان کو غیبت کرنے کی فرصت نہیں ملتی، سوچ بڑی ہے، کم سے کم اگر دین بھی نہیں ہے تو دنیا کے لیے تو اچھا سوچے انسان، دنیا بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں، بڑی سوچ تو سوچے۔ کیوں اتنی چھوٹی سوچ؟ کیوں ہمارا جوان جو ہے اگر بہت چھوٹی سے کسی طرح سے 10-20 ہزار کی ایک نوکری لگ جائے، 30-40 ہزار کی ایک نوکری لگ جائے، ہماری زندگی کسی طرح سے گزر جائے، کیوں اس سے بڑی سوچ سوچنے کو تیار نہیں ہے؟ کیوں یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ نہیں ہم اپنی عزت کی زندگی گزارنے کے بعد 4 لوگوں کی اور زندگی گزارنے کے لیے آمادہ ہو جائیں؟ سوچ چھوٹی ہے نا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نجم البلاغہ میں فرمایا، اللہم صلی علی قدر کل امرئ قدر ہمتہ، تقریباً اس طرح کا جملہ ہے۔ ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنا اس کی سوچ بڑی ہے، جتنی اس کی ہمت بلند ہے۔ یہ بہت عظیم جملے ہیں جس کو ہم نہیں پڑھتے واقعا، بہت ہی عظیم ہے۔ دیکھیں کہ انسان کو تولنا ہو کہ انسان کتنی قیمت رکھتا ہے، تو یہ دیکھیں کہ ہمت اس کی کتنی زیادہ ہے، سوچ اس کی کتنی بڑی ہے، فکر کتنی ہے۔ کوئی بھی ہمت بغیر فکر کے ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان بڑی فکر نہیں کرے گا تو بڑی ہمت بھی نہیں کر سکتا، پھر چھوٹی چھوٹی ہمتیں کرے گا، بہت چھوٹی چھوٹی ہمتیں کرے گا کہ کسی طرح سے زندگی گزار دینا ہے۔ دین نے کہا ہے قناعت، لیکن قناعت کا معنی سستی نہیں ہے عزیزو۔ ہم قناعت کا معنی سمجھتے ہیں بیکاری اور سستی، کہ ہم بہت قانع لوگ ہیں، یعنی کیا؟ یعنی کچھ نہیں کرنا ہے، بیکار پڑے رہے، کسی طرح زندگی گزری جائے گی۔ نہ، یہ دین نے نہیں کہا ہے۔ اتفاق سے امام حسن علیہ السلام ہی کی روایت ہے، جس میں امام نے فرمایا کہ جب تم اپنی دنیا کے لیے کام کرو تو یہ سوچو کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب تم دین کے لیے کام کرو تو یہ سوچو کہ ابھی مر جانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عظیم۔ یعنی انسان یہ سوچ کے آئے، مثلا یہاں مجلس میں آئے ہو، یہ سوچ کے آئے کہ میری آخری مجلس ہے۔ اگر یہ سوچ کے آئے تو کیسی مجلس ہوگی اس کی؟ اگر یہ سوچ کے مسجد کی طرف جا رہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے نماز نہیں پڑھنی، امام فرماتے تم اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو، ہر خیرات کو آخری خیرات، ہر دین کے عمل کو آخری سمجھو، تو دیکھو اس میں حسن پیدا ہو جائے گا، اس میں قیمت پیدا ہو جائے گی، اس میں وزن پیدا ہو جائے گا۔ لیکن جب دنیا کے لیے، دنیا بھی اس کو نہیں کہتے، دنیا سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ دین نے اس کو بھی بہت اہمیت دی ہے، لیکن جب تم دنیا کے لیے کام کر رہے ہو، یعنی زندگی، دنیا سے مراد یعنی زندگی کے لیے، تو اس طریقے سے کام کرو کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے نا۔
یہ وہ تعلیمات. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے چاہیے کہ انسان بڑی سوچ سوچے خوب. اب ہم صرف اسی میں نہ اپنے آپ کو الجھا دیں کہ بڑی سوچ سوچے زیادہ کمانے کے لیے، بڑی سوچ سوچے. یہ سب چاہیے، ضروری ہے. یہ سب انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایک عزت کی اور شرف کی زندگی گزار رہا ہو، اور اگر باعث ہو سکے کچھ لوگوں کی اور عزت دینے کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. میں نے اشارہ کیا لیکن ابھی پڑھنے کی فرصت نہیں کہ مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کتنے انسانوں کی زندگی اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسے کے ذریعے سے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ ہم تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اصل ہمیں ضرورت کیا ہے کام کرنے کی؟ یہی کہ اپنا پیٹ بھر لیں، بس ہمارے لیے کافی. ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے چاہیے کیا؟ جو کی روٹی چاہیے. لیکن ایسا نہیں کیا. انبار یمبو اس مقام کا نام مدینہ کے فاصلے میں یمبو کی بستی میں جا کر اتنی زمینیں آباد کی تھی امیر المومنین نے، اور اتنے چشمے اور اتنے کنویں کھودے تھے، اتنا پانی، چونکہ عرب میں پانی بہت زیادہ قیمت رکھتا ہے، واقعاً ابھی بھی قیمت رکھتا ہے. اتنے چشمے ابالے تھے اور اتنا سیراب، اتنا کنواں کھودا تھا، اتنی زمینیں آباد کی تھی کہ سینکڑوں اور ہزاروں انسان کی ضرورتوں کو امیر المومنین اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذریعے سے پورا کرتے تھے، معجزے کے ذریعے سے نہیں. لیکن دونوں چیزوں میں فرق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا امیر المومنین رات میں دعا کرتے ہوں گے اور اللہ کی طرف سے بہت ساری چیزیں آتی پھر دن میں جا کے دینا شروع کر دیتے ہوں. نہ، یہ نہیں کرتے تھے لوگ. چونکہ امیر المومنین کو، رسول اللہ کو، انبیاء کو انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بنا کر بھیجا گیا ہے، اور انسانوں کے لیے نمونۂ عمل وہی بنتا ہے جو ایک انسانی زندگی گزار رہا ہو، نہ کہ معجزوں سے پوری زندگی گزار رہا ہو. ورنہ معجزوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی تو امیر المومنین کو جنگ خندق میں، جنگ احد میں اتنے زخم نہ لگتے، اس قدر زخمی نہ ہوتے. اگر معجزوں سے جنگ کرنی ہوتی تو کربلا میں کوئی شہید نہ ہوتا، چونکہ وہ معجزہ دکھانے کے لیے آئے ہی نہیں تھے، انسانوں کے لیے نمونہ عمل بننے کے لیے آئے تھے، لہذا ایک ریئل زندگی گزارنے کے لیے آئے تھے اور گزار رہے. لہذا اتنے فقیروں کو جو پیٹ بھرتے تھے تو یہ نہیں کہ رات میں اللہ سے مانگتے تھے اور دن میں جا کے پیٹ بھرتے تھے، نہ، دن میں محنت کرتے تھے، رات میں جا کر فقیروں کا پیٹ بھرتے تھے. توجہ فرمائی آپ نے؟ سارے دن محنت کرتے تھے، سارے دن زحمت کرتے تھے، زمینوں کو آباد کرتے تھے، اتنا کماتے تھے کہ پھر رات میں جا کر فقیروں کا پیٹ بھرتے تھے. جو یہ امیر المومنین اسلام کی یہ فضیلت بیان نہیں ہوتی، یہ اس کو ہم فضیلت نہیں سمجھتے. سوال یہ ہے اس کو ہم فضیلت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے. کوشش کو ہم فضیلت سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے ایک بوڑھے انسان کو دیکھا، اس کا رسول اللہ کا ہاتھ ملانے آیا جنگ کے بعد. واقعہ شاید میں بیان کر چکا ہوں. سعد انصاری اس کا نام ہے، مدینے کا. رسول اللہ جنگ سے واپس پلٹے، سب لوگ آئے ہاتھ ملانے، وہ بھی ہاتھ ملانے آیا. رسول اللہ جب ہاتھ ملا تو رسول اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر تمہارا ہاتھ بہت سخت ہے. سنا ہے واقعہ، بیان کیا ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور بیان کیا. کہا تمہارا ہاتھ بہت ہی سخت ہے، تمہارا ہاتھ. کیا کام کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ میں زمین میں کام کرتا ہوں، کھدائی کرتا ہوں، بہت زیادہ کام کرتا ہوں، جس کی بنیاد پہ بوڑھا ہو گیا، میرا ہاتھ سخت ہو گیا. تو رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا. روایت کا جملہ یہ ہے، قبل یدیہ، رسول اللہ نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا. ابھی ہماری آرزو ہے کہ رسول اللہ کا ہاتھ ملے تو ہم رسول اللہ کا ہاتھ چوم لیں، لیکن ایک محنت کرنے والے بوڑھے انسان کے ہاتھ کو رسول اللہ نے چوما، اور چومتے ہوئے جملہ کہا کہ واللہ ہذہ ید واللہ لا تمسہ النار، خدا کی قسم یہ ہاتھ وہ ہے جس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ اسے نہیں چھوئے گی. تو سوال یہ ہے کہ محنت کرنا فضیلت ہے کہ نہیں؟ پھر محنت کر کے جود و سخا کرنا، بخشش کرنا، یہ فضیلت ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی محنت سے بخشش کرنا، امیر المومنین کی یہ فضیلت ہے، رسول اللہ کی یہ فضیلت. سمجھا کہ ڈھونڈے انسان زندگی میں امیر المومنین کی زندگی کی فضیلتوں کو ڈھونڈے، کس قدر فضیلتیں ہیں. امیر المومنین کا صبر آ کر ڈھونڈے، صبر فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہے؟
بہت ساری فضیلتوں کی ماں ہے، روایتوں میں کہا صبر سے بہت ساری فضیلتیں خود بخود جنم لینا شروع کر دیتی۔ امیر المومنین کا صبر جا کر انسان دیکھے۔ ابھی ہم نے جیسے پرسوں جملہ کہا تھا کہ ابھی ہم فضیلتوں کے اثر میں الجھے ہوئے ہیں، فضیلتوں تک پہنچ ہی نہیں پائے۔ اے کاش کہ ہمارا شعور اتنا بلند ہو کہ فضیلتوں کے اثر سے بلند ہو کر خود ائمہ کی فضیلتوں تک اپنے آپ کو پہنچائیں، انبیاء کی فضیلتوں تک اپنے آپ کو پہنچائیں، کیونکہ فضیلتیں یہ ہوا کرتی ہیں۔ اب فکر کے نتیجے میں ساری فضیلتیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جتنی بھی فضیلت انسان کو چاہیے اس میں ایک بہت بڑا رول جو ادا ہو رہا ہوتا ہے وہ فکر ادا کر رہی ہوتی ہے۔ صابر بننا ہے تو فکر کے ذریعے سے انسان مسلسل فکر کے صابر بن رہے۔ ایمان جو سب سے بڑی فضیلت ہے، ایمان بغیر فکر کے ایمان نہیں حاصل ہوتا انسان کو۔ یعنی کتنی بھی عبادتیں کرتا چلا جائے انسان، لیکن جس عبادت میں فکر شامل نہ ہو وہ عبادت انسان کو کسی منزل تک نہیں پہنچا پاتی۔ بہت تھوڑے سے بہت پہنچائے گی، بہت تھوڑے سے ثواب تک پہنچا دے گی بس، لیکن کسی مقام تک نہیں پہنچائے گی۔ بہت سارے صوفی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رات بھر عبادتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ عبادتیں کرتے رہتے ہیں، اور اچھا عمل ہے، عبادت کرنا بہت اچھا عمل ہے، لیکن رسول اللہ جو بہت زیادہ عبادت کا عشق ہوتا تھا رسول اللہ کو، ان کے لیے آ کر رسول اللہ کو قرآن کہتا ہے کہ اتنا زیادہ عبادت نہیں کرو، تھوڑا کم کرو عبادت۔ اے رسول اللہ تھوڑا عبادت کم کرو، کیونکہ اور بھی تو زندگی کے بہت سارے امور ہیں، آرام بھی ضروری ہے، چونکہ جسم کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے، اگرچہ یہ روح بہت ہی عظیم ہے اور بہت ہی نورانی ہے، لیکن انسانوں کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا گیا، جسم کے ساتھ بھیجا گیا۔ جسم کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو آرام چاہیے، جسم کو آرام چاہیے۔ البتہ وہ انسان جس کی روح بہت مختصر کمزور روح ہوتی ہے، اس کا جسم بھی بہت جلدی تھک جاتا ہے اور بہت جلدی اس کو جلدی آرام چاہیے، لیکن جس کی روح بڑی ہوتی ہے وہ اپنی روح کے ذریعے سے اپنے جسم کی توانائی بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے، وہ جلدی نہیں تھکتا، جلدی کمزور نہیں پڑتا، کیونکہ روح انسان کی بڑی ہوتی ہے، بڑی روح کے ذریعے سے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ روح جب چھوٹی ہو جاتی ہے تو جسم انسان کی روح پر غالب آ جاتا ہے، پھر جسم کے تقاضے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور جسم بہت جلدی تھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال رسول اللہ کو بھی آرام چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کو بھی اللہ نے جسم دے کر بھیجا، امیر المومنین کو بھی آرام چاہیے۔ لہذا قرآن کی آیت نازل، رسول اللہ اتنا زیادہ عبادت نہیں کریں، قُمِ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، رات بھر جو ہے آپ عبادت نہ کرتے رہیں، رات کے آدھے حصے سے کم عبادت کریں یا رات کے آدھے حصے سے زیادہ عبادت کریں۔ اب وہ شاید ٹھنڈک و گرمی، تفسیر میں یہ بتایا گیا شاید ٹھنڈک و گرمی کی وجہ سے یہ کہا گیا، مثلا گرمیوں کی راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں تو آدھے حصے سے تھوڑا کم ہی عبادت کریں تاکہ تھوڑا جسم کو اور آرام ملے۔ ٹھنڈک کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو ٹھنڈک کی رات میں چونکہ بڑی رات ہے اور زیادہ آرام کرنے کی فرصت ہے تو آدھی رات سے زیادہ بھی عبادت کی جا سکتی۔ یہ نہ کریں کہ رات بڑی ہے تو کم عبادت کر لیں، رات بڑی تو عبادت زیادہ کر لیں، چونکہ زیادہ بڑی رات ہے تو آرام کرنے کو انسان کو مل جائے گا موقع، لیکن گرمی میں کم ملتا ہے، زیادہ کم کریں، لیکن ضروری ہے وہ۔ اس طرح ایمان جو ایک بہت ہی عظیم فضیلت ہے، میں نے کہا کہ جناب ابو ذر اتنے بڑے ایمان پر پہنچے ہوئے تھے، کیوں؟ فکر کے ذریعے سے اتنے بڑے ایمان پر پہنچے، اکثر عبادت ان کی فکر۔ اور خود سازی میں، جو ہمارا موضوع ہے خود سازی میں، سب سے زیادہ انسان کو جس مسئلے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے وہ ہے ایمان عزیز۔ معاف کیجیے گا، اور بھی مسائل ہیں، زندگی کے تمام اہم مسائل کے بارے میں انسان فکر مند ہو، لیکن کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں انسان سب سے زیادہ فکر مند ہو؟ کون سا مسئلہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ ضرور نہیں میری بات مانیں، آپ خود بھی سوچیں کہ واقعی یہ مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، کہ جس مسئلے پر انسان کو سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے وہ ایمان، کیونکہ سب کچھ ہو اور ایمان ہاتھ سے نکل جائے تو سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن ایمان کی دولت ہو، باقی چیزیں نہ بھی ہوں تو انسان گھاٹے میں نہیں، اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ لیکن ایمان کیا ہو، کہاں سے ایمان؟ انسان کو ہم کہہ رہے ہیں ماہ رمضان میں ہمیں خود سازی کرنا ہے،
سیلف بلڈنگ کرنا ہے. کہاں سے شروع کریں؟ سیلف بلڈنگ کے بہت سارے موضوعات جو ہم یہاں پر نہیں چھیڑ پائیں گے. بہت سارے اخلاقی موضوعات ہیں, بہت سارے دیگر جزئی موضوعات ہیں. ایک بہت بڑا موضوع ہے, لیکن ہم بڑے بڑے موضوع صرف یہاں چھیڑ رہے ہیں. خوب ماہ رمضان آئے, ماہ رمضان میں کیا کرنا ہے؟ سیلف بلڈنگ کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان انسان کے بننے کا مہینہ ہے. تو کہاں سے شروع کریں؟ کون سا موضوع سب سے زیادہ اہم ہے؟ قرآن اور حدیثوں کی روشنی میں سب سے بڑا موضوع ایمان. حتی مومنوں کو بھی قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. صرف زبر زیر کا فرق ہے. کیا فرق ہوا؟ مطلب یہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے, ایمان لے آؤ. ترجمہ یہ ہوا, یعنی زبر زیر اوپر نیچے ہو جانے سے فرق یہ ہوا. یا ایھا الذین آمنوا, وہ لوگ کی جو ایمان لا چکے ہو. اب یہ سوچ کر نہ بیٹھ جاؤ ہم تو مومن ہیں بس ٹھیک ہے کافی ہے اتنا. نہ, کوئی سفر جاری رہے یا نہ رہے لیکن ایمان کا سفر مسلسل جاری رہے. آمنو, یہ قرآن کا مسلسل حکم ہے. آمنو آمنو آمنو. ایمان کا سفر جاری رہے. ایمان کا سفر رکنا نہیں چاہیے. ایمان کے درجات, وہ 9-10 درجات جو کہے جاتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے, ورنہ اصل ایمان کے اتنے درجات ہیں. ایک درجے میں کروڑوں درجات ہیں ایمان کے. نہیں معلوم ہم کس درجے پر ہیں, خدا بہتر جانے. مثلا ایک سے دوسرے درجے کے درمیان میں کتنا کروڑوں درجے ممکن ہے معلوم. یہاں پہ مثلا اگر 150 لوگ 100 لوگ بیٹھے ہوئے تو ہر ایک کا ایمان کا درجہ الگ ہے. کوئی بھی ایک درجے پر نہیں ہے. تو کوئی کسی بھی درجے پہ جا کر کہ ہم مومن ہو گئے, تو ہم جیسا اگر ذاکر ہوگا تو آپ کو کہ ہاں ٹھیک ہے آپ تم مومن ہو, تمہاری جنت پکی بس ختم. لیکن اگر قرآن آئے گا کہے گا نہیں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. ایمان ہے, ہاں ٹھیک ہے ایمان ہے. اگر ایمان ہے بھی تو پہلے بات یہ کہ ایمان ہے وہ الگ مسئلہ ہے. پہلے یہ خود جا کے طے کرنا. کیونکہ کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس آ گئے تھے, وقالت الاعراب آمنا, آگے کہتے ہیں اے رسول اللہ ہم ایمان لائے. قرآن کہتا ہے اے رسول ان سے کہتے کہ نہیں ایمان نہیں لائے. قل لم تؤمنوا, اے رسول کہتے نہیں آپ ایمان ہی نہیں لائے. سورہ حجرات, مگر سورہ حجرات بہت ہی خوبصورت سورہ ہے, بہت ہی خوبصورت اور حسین آیتیں عظیم. کہا کہ آگے وہ زور سے بلند آواز میں احسان جتاتے, جو کہ بات کی آیت سے یہ لگتا ہے گویا رسول اللہ کے اوپر احسان جتا رہے ہوتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, نہیں ایمان نہیں لائے. بل قولوا اسلمنا, ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو, لیکن قولوا اسلمنا, ہاں لیکن یہ کہہ سکتے ہو اسلام لائے. یہ کہہ لو ہاں اسلام لائے. اسلام سے منع نہیں کیا, لیکن ایمان کہتا قرآن نہ, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل ہی نہیں ہوا ہے. ابھی ایمان کا مزہ ہی تم نے نہیں چکھا ہے. اگر تم نے ایمان کا مزہ چکھ لیا ہوتا تو اگر رسول اللہ کے اوپر احسان نہ جتا رہے ہوتے, رسول اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے. یہ رسول اللہ کے اوپر احسان جتانا کہ ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں, ہم ماتم کرتے ہیں, ہم مجلس کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, ہم وہ کرتے ہیں, ہم تبرک بانٹتے ہیں, اتنے سارے احسان جو بنا کے رکھے ہیں, اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان کے لذت سے آشنا نہیں ہوئے ہیں. جو لوگ ایمان کی لذت سے آشنا ہو جاتے ہیں وہ احسان نہیں جتا رہے ہوتے کہ ہم یہ کر دیا ہم نے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. امیر المومنین اتنا سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. تمام حمد ہے اس پروردگار کے لیے کہ جس کا حق مجتہدون, نہایت کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن جن کا کچھ ایمان نہیں ہوتا وہ آگے کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر دیا. ہم جیسے لوگ نہیں. مجتہد اس کو کہتے ہیں جو انتہائی درجے کی کوشش کر لیں, جس نے تمام کوششوں کی آخری منزلیں طے کر لی ہوں, کہ وہ بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن یہ لوگ آگے یہ کہتے تھے, قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ,
لیکن ہاں اس کے باوجود بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اس کے باوجود بھی اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تمہارا کوئی اعمال ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم۔ لیکن ایمان کا مسئلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فوراً ایک آیت آئی، یہ موضوع آپ اپنے ذہن میں لکھ کے رکھ لیں، شاید اگر کبھی فرصت ہوئی، زندگی رہی تو آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو ہو، نہ کر سکے تو آپ خود ہی کسی سے کرائیں یا خود ہی جا کر تحقیق کریں۔ ابھی ہم ان جوانوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ تحقیق کریں، اگر ہم جیسے لوگ نہیں کر رہے تو آپ لوگ کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں آ کر، چونکہ یہ زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں۔ کیا موضوع ہے وہ؟ مومن کے صفات کیا ہیں؟ کیونکہ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے کہ مومن ہو۔ جگہ معاف کیجیے پیچھے سے اشارہ ہو رہا ہے بالکل، چونکہ راستے میں بیٹھ گئے، اگر تھوڑا سا آگے آ جائیں، آگے بہت زیادہ جگہ ہے اور راستے میں نہیں بیٹھے، جو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ادھر تاکہ جو لوگ آنا چاہیں وہ آگے آسانی سے آ سکیں۔ جی معاف کیجیے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، یہ ہر ایک کو ہمارا مسئلہ ہے، البتہ ان لوگوں کے لیے اہم موضوع ہے کہ جو جانتے ہیں، جو ایمان کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان پر باقی رہنا چاہتے ہیں، جن کے لیے ایمان واقعا اہمیت رکھتا ہے، ان کے لیے اہم موضوع ہے۔ کیا قسم ایمان کی تعریف کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے، مومن کہتے کس کو ہے؟ قرآن نے کئی جگہوں پر پھر یہی کہہ کر تعریف کی، ایک دو جگہوں پر بھی نہیں کی ہے، اتفاق سے قرآن نے کئی جگہوں پر یہ کہہ کر تعریف کی کہ مومن کون ہے۔ یہ بہت عجیب ہے کہ قرآن اتنی بار بار تعریف کرے اور مومنین کے سامنے ہی ہم بیان نہ کریں کہ مومن کی تعریف کیا ہے۔ یہ مسائل ہیں ہمارے، یہ ہماری مشکلات ہیں، یہ ہمارے درد ہیں ہماری قوم کے۔ اصل قرآن نے سورہ مومنون شروع ہی یہیں سے کیا ہے کہ قد افلح المومنون، فلاح کامیابی، جو میں پہلے 2 دن پہلے عرض کر چکا، قد افلح المومنون، بتحقیق یقیناً مومنین ہی کامیاب ہیں۔ کون سے مومنین؟ اب ان کی صفات بیان کرنا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم فی زکاتہم فاعلون۔ جا کے انسان تھوڑا سوچے نا، یعنی واقعی یہ سب مذہقہ ہے، قرآن نے ایسی بات کر دی ہے، اور ایک انسان جس کے ایمان کا کچھ خبر ہی نہیں وہ آ کر ایمان کی تعریف کرے، ہم اسے مان لیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا ایک غیر مومن آ کر ایمان کی تعریف کرے، ہم کہیں ہاں یہ تعریف بہت اچھی، ظاہر ہے غیر مومن وہی تعریف کرے گا جو اس کو کرنا ہے، وہ تو وہ تعریف نہیں کرے گا کہ جو اہل بیت نے بتائی، وہ تعریف نہیں کرے گا جو رسول اللہ نے بتائی، وہ تعریف نہیں کرے گا جو قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن نے تعریف ہی شروع یہیں سے کیا، قرآن کے سورہ بقرہ شروع ہی یہیں سے ہوا ہے کہ متقین کون ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، جہاں الذین آنا شروع یعنی تعریف ہو رہی، یعنی ڈیفائن کیا جا رہی ہے، ڈیفینیشن بیان کی جا رہی، کون ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ پھر وہاں بھی کہا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ سورہ مومنون میں کہا 18واں نمبر جز ہے، قد افلح المومنون، مومنین ہی کامیاب ہیں۔ کون سے مومنین کامیاب ہیں؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خاشع ہیں، خشوع رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ فقط نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیا مومن کی تعریف فقط یہ نہیں کہ مومن نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، بلکہ مومن کی تعریف یہ کہ مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھنے والا ہو، اللہ کی عظمت کے سامنے اس کے دل میں ہیبت و خشیت و احساس پیدا ہو رہا ہے، احساس انسان کا پیدا ہو رہا ہے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لوگ ہیں جو لغو چیزوں میں نہیں پڑھتے، فضول چیزوں میں نہیں پڑھتے، اپنی زندگی کے وقت کو، اپنی فکر کو فضول چیزوں میں نہیں ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر مومن کی ایک صفت، یہ بہت بڑی صفت ہے، والذین ھم عن اللغو معرضون، لغو چیزوں میں، بیہودہ چیزوں میں، بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے مومن۔ کتنی بڑی تعریف ہے مومن کی۔ ان آیتوں کا حق میں نہیں ادا کر پاؤں گا، نہ تو وقت ہے، نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ میں ان آیتوں کا حق آپ کے سامنے ادا کر سکوں، لیکن صرف ترجمے کی حد تک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اگر انسان کی زندگی میں، ایک مومن کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ آ جائے کہ وہ لغو چیزوں میں نہیں لگے گا،
اپنے رات دن لغو باتوں میں، لغو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں، لغو کام کرنے میں، لغو سوچنے میں اپنا وقت نہیں گزارے گا، یعنی بیکار چیزیں، فضول، جس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو نہ کسی کو کوئی فائدہ ہو۔ چونکہ فکر کرنے کا سب سے بڑا ایک موضوع یہ ہے کہ انسان یا اپنے فائدے کے بارے میں فکر کرے یا لوگوں کے فائدے کے بارے میں فکر کرے، لیکن لغو میں نہ اپنے کو فائدہ ہے نہ دوسرے کو کوئی فائدہ ہے۔ مومن کی صفت یہ ہے کہ لغو سے پرہیز کرے گا۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مومنین کی صفت ہے کہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، عفت ہے ان کے اندر، پاکیزگی ہے۔ عفت کا لفظ آئے تو فقط و فقط عورتوں کی طرف نہیں جائے گی، عورت ہوتی ہے عفیف، نہ عورت سے کہیں زیادہ مرد کے لیے عفیف ہونا ضروری ہے۔ مرد کے لیے زیادہ خطرات ہوتے ہیں، عفت ان کے چھننے کے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر ہاں اپنی بیویوں کے لیے، اپنی کنیزوں کے لیے معاف ہے، معاف نہیں بلکہ اس کے حق دیا گیا ہے، اور جو اس کے آگے بڑھ جائے اس نے حد کو توڑنے والا ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اصل مومن بنتا ہی ہے امانت سے، یہ بھی آ رہی ہے گفتگو انشاءاللہ۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت، اصل مومن کی 5-6 تعریفیں کی گئی قرآن کی اس آیت میں سورہ مومنون میں، اور شروع بھی کیا گیا ہے نماز سے، ختم بھی کیا گیا ہے نماز سے۔ عجیب ہے نا، قرآن کی نگاہ میں مومن یہ ہے، ہماری نگاہ میں مومن کیا ہے؟ ہماری نگاہ میں مومن وہ ہے کہ جو نماز کا مذاق اڑاتا پھر رہا ہو۔ ایک تو کہ نماز نہ پڑھے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہیں پر، نماز نہ پڑھنا ایک گناہ ہے، جو معافی مانگ لے، قضا کر لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن نماز کا مذاق اڑانا یہ مرتد ہونے کے برابر ہے۔ تو جو ہمارے مرتد اللہ کے حکم کے مطابق قتل اس کا حکم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک انسان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اسلام کے کسی بنیادی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے تو اسلام کی نگاہ میں مرتد ہے، اور ایسا مرتد ہے جو معافی بھی مانگے تو قابل معافی نہیں ہے، اس کی صرف ایک سزا ہے، قتل ہونا۔ اگر امام زمان کی حکومت ہو تو یہ ہوگا۔ مثلا ایک اگر انسان دوسرے مذہب سے مسلمان ہوا تھا اور پھر جو ہے وہ چینج ہو گیا، مرتد ہے، اس کے لیے معافی ہے، اس کو کہا کہ اس سے معافی دلاؤ، اس کو بند کرو، اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ، جو کہ پہلے اس کی بنیاد کمزور تھی، دوسرے مذہب میں تھا، پھر آیا، پھر چینج۔ لیکن اگر ایک انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے اور مسلمان گھر میں پیدا ہونے کے بعد دین کے کسی بھی بنیادی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے یا انکار کر رہا ہے تو یہ مرتد ہو گیا، اور ایسے مرتد کا حکم یہ کہ اس کی معافی بھی نہیں مانگی جائے گی، تو چلو معاف کر دیا جاتا ہے، معافی مانگے بھی تو نہیں، اس کا حکم بس قتل کرنا۔ اس مسئلے میں بہت سخت مسئلہ ہے۔ یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ مومن کی یہاں پہ بہت اور بھی صفات ہے، صرف اتنی صفات نہیں ہیں، یہاں پر پھر دوسری بحث شروع ہو گئی ہے، انسان کی خلقت کی بحث جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے کی تھی۔ یہاں پر چند صفات مومن کے بیان کیے گئے، 5-6 صفات بیان کیے گئے، لیکن 5-6 صفتوں میں شروع بھی نماز سے ہوتی ہے، اختتام بھی نماز پہ ہوتا ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اور اختتام یہاں پر ہوتا ہے کہ الذین ہم علی صلاتہم یحافظون۔ پھر ان کے لیے پھر قرآن آگے بڑھ کے پھر دوبارہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک ہم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں، یہی ہمارے وارث ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں، یہی ہر ایک چیز کے وارث ہیں۔ تو یہ بحث ہے نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، رسول اللہ کی نگاہ میں، دین کی نگاہ میں مومن ہے کیا؟ مومن کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ مومن کا سرٹیفکیٹ ہم دیں گے، ہمیں حق ہے؟ مومن کا سرٹیفکیٹ آگے رسول اللہ دیں گے، قرآن دیں گے۔ مومن کا ایک سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے اور دیا، کیا؟ وہ جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے وہ مومن ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو نماز میں خشوع رکھتا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، جو فضول چیزوں سے پر بھاگتا ہے، اعراض کرتا ہے، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو امانتوں کو ادا کرتا ہے، جو عہد کو پورا کرتا ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساری تعریف قرآن نے کی، اور بھی تعریفیں ہیں قرآن کی۔
رسول اللہ نے بھی بہت ساری تعریفیں کی، لیکن ایک تعریف رسول اللہ کی کیا ہے؟ ایک تعریف رسول اللہ نے یہ کی کہ مومن وہ ہے جو امیر المومن علی سے محبت کرتا ہے۔ نتیجہ مشکل ہے؟ نہیں، بہت ہی آسان نتیجہ، یہ کوئی سخت لاجک نہیں، بہت ہی آسان لاجک ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ انسان جو امیر المومنین سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز میں خشوع بھی رکھتا ہو، لغو سے پرہیز بھی کرتا ہو، نمازوں کی حفاظت بھی کرتا ہو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتا ہو، فضول چیزوں سے بچتا بھی ہو، امانت کو ادا بھی کرتا ہو۔ یہ دو چار کی بات ہے، کوئی سخت مشکل لاجک ہے؟ سخت لاجک ہے؟ بہت ہی آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تو نہیں ہے۔ معاذ اللہ، کیا کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ رسول اللہ قرآن کے مقابلے میں بیان کر رہے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور روایت بھی بالکل معتبر ہے، وہ روایت کوئی ایسی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ روایت شاید ضعیف ہو، نہ، روایت بالکل معتبر روایت ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، خود امیر المومنین نے وہ روایت بیان کی ہے، خود امیر المومنین کے زبانی یہ روایت بیان کی، لو ضربت خیشوم المومن بسیفی ھذا الا ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کو اپنی اسی تلوار سے اس کی ناک پر ماروں اور کہوں کہ تو مجھ سے محبت نہ کر تو وہ مجھ سے محبت کرے گا وہ۔ وَلَوْ سَبَبْتُ الْأَرْضَ بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَىٰ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي، اور اگر میں منافق کو پوری دنیا کا سارا خزانہ لے جا کر دے دوں اور اس سے کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر، تو منافق مجھ سے محبت نہیں کر سکتا۔ پھر امیر المومنین یہ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے، یہی نہج البلاغہ میں یہ بھی موجود ہے، ایسا اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ علی تم سے مومن محبت کرے گا، منافق تم سے نفرت کرے گا۔ وہ پس یہ حدیث معتبر ہے، واقعاً معتبر حدیث ہے، اور اس کو اہل سنت کے بزرگ علماء بھی اس کو قبول کرتے ہیں۔ حتیٰ اصحاب کے زمانے میں یہ روایتیں موجود، اصحاب سے روایتیں موجود ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم لوگوں کے ایمان کو پہچانتے تھے علی بن ابی طالب کے چہرے کے ذریعے سے، دیکھتے تھے جو علی کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل جاتے تھے وہ مومن ہوتے تھے، جن کے چہرے نہیں کھلتے تھے منافق ہوتے تھے۔ خوب، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ قرآن نے کہا علی کی محبت، قرآن نے کہا کہ مومن کی صفت کیا ہے؟ نمازوں میں خشوع، نمازوں کی وقت پہ حفاظت۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سمجھیں، یہ ہمارے جوان سمجھیں، ہمارے بچے اس کو سمجھیں، دھوکے میں نہیں آئیں، فریب نہیں کھائیں، فریب میں نہیں آئیں۔ ظاہر ہے کہ جب غیر مومن ایمان کی تعریف کرے گا تو ممکن ہے فریب میں ڈال دے۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے درمیان میں کوئی غیر مومن ہو، ہم سب کو حسن ظن سے کہا ہم نے سب مومن ہیں، ممکن ہے بعض لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہوں، نہیں سمجھے ہوں، لہذا جو نہ سمجھے ہوں ان کو سمجھایا جائے یہ کہ دین ایک مجموعے کا نام ہے، دین ایک روایت کا نام فقط نہیں ہے، دین ایک کلیکشن، ایک پورے مجموعے کا نام ہے، دین بہت کمپریہنسو ہے، دین بہت جامع ہے، دین بہت مکمل ہے۔ کامل دین کو دیکھیں گے تو بہت ہی حسین نظر آئے گا، کامل دین اگر نہیں دیکھیں گے تو بہت ہی عجیب دین نظر آئے گا، سب کو عجیب لگتا ہے، حتیٰ آپ کو بھی عجیب لگتا ہے، بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ یہاں پر اب یہ ایک جملہ اور پڑھ کے، ہاں ابھی تھوڑا 2-4 منٹ باقی ہے، 10 منٹ، ایک جملہ اور یہاں پر یہ سورہ حجرات جو ہم پڑھ رہے ہیں، تھک گئے؟ رمضان ہے، روزہ رکھے ہوئے ہیں، تھکنے کا حق ہے آپ کو، یہ ہماری غلطی ہے کہ آپ کو ہم زیادہ لے رہے ہیں وقت۔ یہاں پر ایک آیت، پھر اس کے فوراً بعد قرآن نے بتایا کہ مومن، یہاں پہ بھی تعریف کی، ایک سورہ مومنون کی وہ تھی، 2 آیت 2 سورہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سورہ بقرہ بھی بتا دیا، 3 سورہ بتا دیا، لیکن اور بھی سورے ہیں، کئی عباد الرحمن کہہ کر ان کی تعریف کی گئی ہے، کئی تعریفیں آئی ہیں، کئی مومنین کہہ کر تعریف کی گئی، کئی متقین کہہ کر تعریف کی گئی، لیکن مومنین کی بہت ساری تعریف خود اسی قرآن میں موجود ہے۔ آئے ہم سب پڑھیں، مومنین بھی پڑھیں، ذاکرین بھی پڑھیں، سب پڑھیں قرآن کو، قرآن کے ذریعے سے اور رسول اللہ کی حدیثوں کے ذریعے سے، اہل بیت کے ذریعے سے ایک کامل چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے۔ اس کے بعد قرآن کیا پیش کرتا ہے؟ انما المؤمنون،
پیش انما جانتے ہیں، انما یعنی فقط، مومن فقط وہی ہے، الذین، یہاں بھی وہی ہے الذین جو، انما المؤمنون الذین، مومن فقط وہی ہے کہ جو کیا کر رہا ہو، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ایمان ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو۔ لیکن ایمان آ کے یہ نہیں کہ ایک کنفیوژن لا کر ڈالا گیا سارا ایمان چلا گیا، سن ایمان تھا لیکن ایک کلپ سنی اور سارا ایمان چلا گیا، انٹرنیٹ کے ایک کلپ سنی، ایک تقریر سنی، ایک گفتگو سنی، سارا ایمان، یہ ایمان نہیں چاہیے اللہ کو، سر اس ایمان کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کہتا ہے، جو اللہ و رسول پر ایمان رکھتے ہیں ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کرتے، بار بار شبہے میں مبتلا نہیں ہوتے کہ شبہے ڈالنے والے آ کر ایک شبہ ڈالیں اور سارا ایمان رخصت۔ بچپن سے علماء نے، ماں باپ نے، طہارت نے، سب کچھ نے، غذاؤں کی بنیاد پر انسان کو ایمان ملا تھا، ایک شبہ ڈالنے والے نے آ کر ایک شبہ ڈالا اور سارا ایمان خدا حافظ۔ تو خاص کر آج کے زمانے، جو آج کے زمانے کی روایت بھی موجود ہے، آخر زمانے، البتہ نہیں معلوم آخر زمانہ ہے کہ نہیں ہے، خدا کرے کہ آخر زمانہ ہو، کہ آخر زمانے کے لیے روایت موجود، انسان گھر سے باہر نکلے گا تو ایمان کے ساتھ، گھر سے واپس پلٹے گا تو ایمان چھینا ہوگا، جو ایمان چھیننے کے موارد بہت زیادہ، ہر طرف سے ایمان چھینا جا رہا ہے۔ ایمان چھیننے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ ابو لہب آئے تو ہی ایمان چھینے گا، نہیں، اپنوں کے درمیان میں بھی کوئی بن سکتا جو ایمان کو چھین لے۔ لہذا ایسے وقت میں کیا فرمایا، ثم لم یرتابوا، پھر ایمان صحیح اصولوں کی بنیاد پر ایمان آئے اور آنے کے بعد پھر شک نہ ہو، اور شک نہ ہونے کی اور ایمان کی دلیل کیا ہے، دلیل یہ ہے وجاہدوا باموالہم وانفسہم، ایمان کی دلیل انسان اس طریقے سے کہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہو، مجاہد ہو۔ مجاہد سے مراد صرف تلوار اٹھانا نہیں ہے، مجاہد جہاں تلوار اٹھانے کی باری وہاں تلوار بھی اٹھائے، یہ نہیں کہ وہاں پہ ڈر جائے، لیکن مجاہد کی مراد یعنی اللہ کی راہ میں مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ جہاد یعنی کوشش، تلوار اٹھانا بھی ایک کوشش ہے بڑی، لیکن اس سے بھی بڑی کوشش ہو سکتی، تلوار اٹھانے سے بھی بڑی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک جہاد باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہو، اپنے نفسوں کے ذریعے سے جہاد کر رہا ہو، جان کے ذریعے سے فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے، اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچ میں مومن ہیں۔ جھوٹے والے مومن بہت زیادہ ہیں، کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو کہ ہم مومن نہیں، ہر انسان کہتا ہے ہم بہت مومن ہیں، کسی بھی مذہب کو، ضرور نہیں کہ یہ کسی خاص مذہب کو، ہر انسان مومن، ہم بلیور ہیں، ہم بلیو رکھنے والے ہیں، ہم ایمان، ہم کسی بھی مومن، ہم بھی ہیں، ہم بھی مومن ہیں، لیکن مومن کا دعویٰ کرنا یہ اور بات ہے، مومن کے معیاروں پر، ایمان کے معیاروں پر آ کر اتر جانا، یہ بات اللہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، سچ بولنے والے۔ تو ہم دوسری گفتگو اسی موضوع، چونکہ یہ موضوع ایمان کا موضوع بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی خوبصورت روایت تھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں، اور اس پر ایک بہت ہی اہم مطلب تھا، لیکن اب واقعاً فرصت نہیں رہ گئی، انشاءاللہ اس موضوع پر کل اور مزید گفتگو کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وقت بھی نہیں رہ گیا، تھوڑا سا مصائب بھی پڑھنے کے، انشاءاللہ مصائب کے شبیں قریب آ رہی ہیں اور وہاں پر تفصیل سے مصائب پڑھا جائے گا۔ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں کہ ہماری زندگی کو ایمان کے ساتھ گزارے اور ایمان کے ساتھ ہماری موت ہو۔ پروردگار ہم ایسے ایمان پر باقی رہیں کہ جس کو تو نے بیان کیا ہے، ہمارے ان ایمان کے معیاروں پر باقی رہیں کہ جو تو نے پیش کیے ہیں۔ پروردگار عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان کو حل فرما، مومنین کی تمام مشکلات کو حل فرما، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعمال